کیا دور حاضر میں بے بسی کا رونا رونے والے مسلم لیڈرز کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں جو کہ ویسٹ کی سپر پاورز کو گھٹنوں پر لا سکتا ہو؟ تو اس کا جواب ہے یس، ایسے آپشنز موجود ہیں، مگر یہ آپشنز کروڈ آئل نہیں بلکہ یہ ہے پانی۔ لیکن کیسے؟ مسلم دنیا کے پاس 3 ایسے جیوگرافیکلی اہم اسپاٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کی ٹریڈ کی بیک بون ہیں۔ یہ تینوں اسپاٹس کوئی زمینی خطہ نہیں بلکہ واٹر باڈیز ہیں۔ ان واٹر باڈیز مطلب سمندروں میں بہت ہی اہم ٹریڈ روٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کے ٹریڈ کے بڑے حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلم دنیا ان ٹریڈ روٹس کو ایز اے ویپن یوز کرے تو پوری دنیا کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں۔ امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسرائیل، ان سب کی طاقت، اسلحہ اور پیسہ ان تمام ٹریڈ روٹس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن شاید مسلم دنیا یا تو ان کی اہمیت سے واقف نہیں یا پھر مسلم لیڈرز ان اسٹریٹجک اسپاٹس کو وقت پر استعمال کرنے کی صحیح سکت نہیں رکھتے۔ تو ان اسٹریٹجک اسپاٹس میں سب سے پہلا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، ایران کی ساحلی پٹی پر موجود۔ اس چوک پوائنٹ سے دنیا کی گیس کا 20% اور 25% کروڈ آئل گزرتا ہے جو کہ کویت، عراق، سعودی عربیہ، ایران، قطر اور UAE سے نکلتا ہے۔ اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں جیسے ہی ایران نے اس چوک پوائنٹ کو بند کیا تو اسرائیل فوراً ہی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس چوک پوائنٹ سے یہی آئل اور گیس نکل کر ویسٹ کے لیے ایک اور مسلم چوک پوائنٹ سے گزرتا ہے جو کہ ہے باب المندیب اسٹریٹ۔ یہاں بھی اس اسٹریٹ کے دونوں اطراف مسلمان ممالک ہیں، یمن اور جبوتی۔ 2024 میں یہاں یمنی ہوتیز کی طرف سے بار بار اس اسٹریٹ کو ناقابل استعمال بنا کر ویسٹ اور امریکن ٹریڈ کو متاثر کیا جاتا رہا۔ پھر یہاں سے گزر کر یہ تمام شپس سوئس کینال پر پہنچتے ہیں جو کہ ریڈ سی کو میڈیٹرین سی سے ملاتی ہے اور میڈیٹرین سی کے ساتھ تقریباً تمام ویسٹرن کنٹریز کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب سوئس کینال بھی مصر کے قبضے میں ہے جو کہ اگین ایک مسلم کنٹری ہے۔ 1956 میں جب مصری پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے صرف اس کینال کو نیشنلائز کرنے کا حکم دیا تھا تو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تینوں اہم ٹریڈ چوک پوائنٹس ہونے کے باوجود بھی اگر ویسٹ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو یہ صرف اور صرف مسلم لیڈرز کی بددیانتی اور کوتاہی کے سبب ہے۔